الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جو اس پورے کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. وہ ہم سب کا پالنہار ہے. وہ کسی کا نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ تنہا ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع محشر، ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا کے اوپر کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے. اسلام کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کو یاد دلایا، اپنی عبادت کی طرف بلایا اور یہ حکم دیا کہ جب بھی تم عبادت کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی حکم سنایا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے،
کس طریقے سے رہنا ہے۔ ایک مسلمان جہاں رہے تو وہ اپنے اسلام کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے ایک الگ شناخت اور الگ امتیاز کا جو حامل ہے، وہ اس کی کردار کے اندر، اس کے معاشرے کے اندر وہ جھلکنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کرتا، ایک بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، والدین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، بچیوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی، اور انسان مسلمان تو ہے عبادت کے معاملے میں، لیکن حقوق اور معاملات کے معاملے میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وحشی جانور ہے، وحشی انسان ہے۔ اس طریقے کا اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی قائم کیے جائیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کا سجدہ بھی ہو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے معاملات کیے جائیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا جائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے تو وہیں اس کے بندوں کے بھی حقوق کو ادا کیے جائیں، اور اللہ نے جو آپ کو ہمیں بچے دیے ہیں اس کی صحیح تربیت کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، یہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور ہمیں جو جو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کیا نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں، بھائیوں کے معاملات میں تم صحیح رہے یا نہیں رہے، تم ایک طرف نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن بھائیوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے کام لے رہے ہو۔ یہ اسلام نہیں چاہتا ہے، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں اللہ کے حقوق کو بتلانے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق بتلائے اور ہمارے اوپر صلہ رحمی کو واجب قرار دیا۔ صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داری کو برقرار رکھنا، رشتے کو جوڑنا، بھائی ہے تو اس کے حقوق کیا ہے اس کو ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا، اور ایک معاشرے میں رہنے والا جو مسلمان بھائی ہے یا غیر مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور اس کے اندر یا مسلمان جہاں پر بستے ہیں وہاں پر کوئی ایک غیر مسلم آ جائے تو اس کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ مار پیٹ کیا جائے، یا اس کے ساتھ مذہبی بنیاد پر اس کے ساتھ نفرت اور بغض کا اور عداوت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اسلام نہیں چاہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اس کو خندہ پیشانی سے ملو، اس کے ساتھ اچھے معاملات کرو اور اس کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کرو کہ وہ تمہارا دین قبول کرنے پر مائل ہو جائے۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق و کردار بلند ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ تبھی تو کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات ہم اور آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام لے آئے۔ سمامہ ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، گورنر ہے ایک پورے اس زمانے میں ایک پورے علاقے کا ایک گورنر تھے، مطلب بادشاہ تھے، مسلمانوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن پکڑ میں آ گئے، مسلمانوں نے ان کو پکڑ کر کے لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں سمامہ ابن عسال اس وقت اسلام نہیں لاتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے اس دنیا کے اندر سب سے قبیح چہرہ جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہ تمہارا چہرہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مطلب اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تب کی بات ہے۔ پھر کہا کہ مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دو، باندھے گئے۔ دوسرے دن یہی پوچھا، جواب بھی سختی سے ملا۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کیا حال ہے، جواب وہی ملا جو پہلے سے دوسرے دن دیتے آئے۔ کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب گئے باہر جا کر کے غسل کیا، واپس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ میں تمہیں گالیاں دیتا رہا لیکن آپ تو اے نبی، آپ تو نبی ہے، رسول ہے، آپ نے مجھے کبھی بھی ڈانٹا نہیں،
تکلیف کا اظہار نہیں کیا. چاہتے تو آپ میرا سر قلم کروا سکتے تھے, لیکن آپ نے مجھے مارا نہیں, میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ اخلاق و کردار ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اسی اخلاق و کردار میں سے سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اپنے رشتہ داری کا لحاظ کرے, صلہ رحمی, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے, بھائیوں کے حقوق کو ادا کرے, چچا زاد کا بھائیوں کا حقوق ادا کرے. اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متعدد مقامات پر اس صلہ رحمی کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف سے کام لینے اور احسان یعنی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, اور وہ تم لوگوں کو اس بات سے روکتا ہے, فحش کاموں سے روکتا ہے, منکرات اور برائیوں سے روکتا ہے. اور بغی کہتے ہیں زناکاری, فحش یعنی اس کے اندر تمام برائیوں سے روکتا ہے. اور یعظکم لعلکم تذکرون, اور تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو, زندگی جینے کا طریقہ سیکھو, زندگی جینے کا طریقہ سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا خرچ کریں, تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو بھی بھلائی میں سے, اچھے سلوک میں سے یا اچھائی میں سے جو بھی تم لوگ, چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا اپنے اخلاق و کردار کی شکل میں ہو, جو بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے فللوالدین, اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو, والدین کے لیے خرچ کرو. یہ نہیں کہ بہت سارے پیسے ہمارے پاس ہیں, اس فاؤنڈیشن میں ہزاروں روپے دے رہے ہیں, اس فاؤنڈیشن میں 1000 روپے دے رہے ہیں, گاؤں میں کہیں پر اچھا کام ہو رہا ہے, بستی میں کہیں اچھا کام ہو رہا ہے, وہاں پر سب سے پہلا میرا نام رہتا ہے, ہمارا نام رہتا ہے کہ 40-50 ہزار کا ڈونیشن ہم بھیج رہے ہیں, فلاں صاحب بھیج رہے ہیں, اور گھر میں ماں باپ مفلوق الحال ہیں, پریشان ہیں, ان کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے پاس, زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں, پریشان ہیں, اور ہم ان کو مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتے. نہیں, یہ نہیں کہتا, کہا فللوالدین, سب سے پہلے والدین کو, اپنے والدین کی خوشی کو, اپنے والدین کو خوشی دو, خوش رکھو, والدین کے بوجھ کو ہلکا کرو, والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر اپنا کردار نبھاؤ. والاقربین, اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. زکوٰۃ کا مال ہے, ہم زکوٰۃ صدقہ سب لوگ نکالتے ہیں, اور نکالنے کے بعد بہت ساری جگہوں پر دیتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے لوگ ہی پریشان ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو ہم نہیں دیتے, ان کی طرف ہم رخ نہیں پڑتے. نہیں, اسلام کے اندر زکوٰۃ دینے کے بھی جو شرائط ہے اس میں سے یہ ہے کہ سب سے قریب ترین انسان کو دیکھا جائے گا. یعنی آپ کے والدین کے اوپر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ والدین ہیں, آپ کو ان کی ذمہ داری ادا کرنا فرض ہے. لیکن اپنے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار میں سے ہیں, آپ کے چچازاد میں سے ہیں, پھوپھیزاد میں سے ہیں, پھوپھو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کے پاس مال اتنا ہے اور وہ لوگ پریشان ہیں, تو سب سے پہلے ان کو دیا جائے گا. قرابت داروں کے اوپر خرچ کریں. اس طریقے سے والیتاما, یتیموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا. والمساکین, مسکینوں کے اوپر. وابن السبیل, مسافر, کوئی راہ بھٹکتا ہوا مسافر آ گیا, پریشان ہے, کہا کہ میرا مال ضائع ہو گیا, مجھے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو اس کو بھی دے, اس کو بھی دینا ہے. وما تفعل من خیر فإن اللہ بہ علیم, کہ جو بھی تم خیر و برکت میں, خیر کی چیزوں میں سے نیکی کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو ان دو چیزوں کے اندر, ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا, حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ واضح لفظوں میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے. اے مسلمانوں, یہ تمہارے رب کا, یہ تمہارے رب کی وصیت ہے, یہ حکم ہے, واجبی حکم ہے, اس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا, اس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ تعبد الا ایاہ, کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وبالوالدین احسانا, عبادت کے بعد دوسرا فریضہ, یعنی اللہ کے ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے.
अच्छा सलूक होना चाहिए। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदहुमा, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफिन। बुढ़ापे में माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्गी आ जाती है, हर किसी को बुढ़ापा से जाना है, हर किसी को बुजुर्ग होना है। आज हमारे वालिदैन बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे में हैं, कल हमको भी बुजुर्ग होना है और हमारे अपने वालिद बच्चों के सामने हमें भी पेश होना है। इस बात का ख्याल होना चाहिए। जब बुजुर्गी आती है, बुढ़ापा आता है, वालिदैन बच्चे की तरह हो जाते हैं। बुजुर्ग इंसान जो होता है एक बच्चे की तरह हो जाता है। उस वक्त हो सकता है कि कोई ऐसी बात हमारे वालिदैन की ज़बान से निकल जाए जो हमें नागवार गुजरे। उसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों के दोनों बुजुर्गी को पहुंच जाए, बुढ़ापे को पहुंच जाए और कोई ऐसी बात उनसे सरजद हो जाए तो तुम उनको उफ तक मत कहना। चे जाए कि कोई आदमी उनको डांटे, डपटे, गाली दे, मारे। ऐसा होता है, ऐसा लोग मुसलमान लोग करते हैं जो अपने वालिदैन के ऊपर हाथ उठाते हैं। वालिदैन का मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी रहे, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे खुश रहे तो वालिदैन को खुश रखो। और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर पूरी दुनिया तुम फतह करके चले आओ, पूरी दुनिया से कामयाब लौट आओ, लेकिन वालिदैन खुश नहीं है, वालिदैन को हमने अच्छा सलूक नहीं किया, वालिदैन को हमने उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आया, हम पेश नहीं आए, अल्लाह तबारक व तआला की हमारी पकड़ होगी। ये अलग बात है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन वालिदैन की तरफ से वो मोहब्बत या उस तरह का मामला हमारे साथ नहीं होता, हम क्या करें? मेरे भाइयों, ऐसी सूरत में आप अपना हक को अदा करें, वो अपना हक अदा करेंगे। अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनका मामला अल्लाह तबारक व तआला का मामला है। कब्र के अंदर वो पूछे जाएंगे, अल्लाह के यहाँ वो पूछे जाएंगे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। क्या लोगों, तुम में से हर कोई एक जिम्मेदार है और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। हमारे बारे में आप न पूछे जाएंगे, न आपके बारे में हम पूछे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन वालिदैन से पूछेगा कि हमें तुम्हें औलाद दी थी, मुतियो फरमाबरदार औलाद दी थी, नेक औलाद दी थी, अच्छी औलाद दी थी, तुमने उसकी कदर नहीं की। वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता था, वो तुम्हारे साथ ठीक से पेश आता था, तुम्हारी जिम्मेदारियों को अदा करता था, तुम्हारे बोझ को हल्का करता था, लेकिन तुमने उसको अच्छा सलूक नहीं किया, तुमने उसको रुलाया है, तुमको उसका जवाब देना है। तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। हमारा काम है कि हम अल्लाह को खुश रखने के लिए अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। यह इस्लाम सिखलाता है, सिला रहमी का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस, जिसमें से है अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलनी अलजन्नह। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे अमल के बारे में बतलाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, जिसको मैं करूं तो जन्नत में दाखिल चला जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, तौहीद, शिर्क नहीं होनी चाहिए। अब सबको मालूम है कि शिर्क अगर हो तो कितनी भी इबादत कर ले कोई फायदा नहीं है। यानी अल्लाह की इबादत करो तौहीद के साथ, और वला तुशरिक बिही शैया, उसके साथ किसी को भी शरीक मत ठहराओ। अल्लाह के हुकूक दूसरे को मत दो, अल्लाह का जो हक है वो अल्लाह तबारक व तआला को हक दो, यही तो तौहीद है। और दूसरे को अगर हमने हक दे दिया, चाहे किसी दूसरे पीर मुरीद से जाकर के हमने दुआएं कर ली, कहीं पर मज़ार पर चले गए, तो ये अल्लाह के हुकूक को देना हुआ। तो इस तरीके से दूसरे से मुरादें मत मांगो, दूसरे को अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ। वो तुक़ीमुस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। पहली चीज़ जो क़यामत के दिन पूछी जाएगी, जिस पहले अमल के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा, वो नमाज है। और जब तक सांस है तब तक नमाज है, सांस खत्म तभी नमाज खत्म। अगर नमाज से कोताही बरते मामला फंस जाएगा, इसलिए नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। और इस तरीके से वतूतिय ज़कात, ज़कात अदा करो। अगर माल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, उस माल तक आप पहुँचते हैं तो ज़कात फ़र्ज हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं, तो सदका कर सकते हैं, नफली सदका आप करें, अल्लाह के राह में खर्च करें। अल्लाह तबारक व तआला
صدقے کے ذریعے سے برکت عطا فرماتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ انما الصدقۃ تدفع البلاء، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یقیناً صدقہ جو ہے مصیبتوں پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس طریقے سے اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ داری نبھاؤ۔ اس طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، رزق کے اندر کشادگی ہو، مال میں برکت ہو، تجارت میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، تو وہ چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داری نبھائے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، وقت کم ہے اس لیے میں اردو میں پڑھ کے نکل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ سلام کر کے کیا فائدہ، ایک السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20 نیکی ملتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 نیکی ملتی ہے، اور اس طریقے سے جو آدمی سلام کا جواب دیتا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو سلام کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز افشوا السلام، سلام کیا کرو، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا پہچانتے ہو یا نہیں ہو، لیکن جان لو کہ یہ مسلمان ہے، سلام کر دیا نکل گئے، نیکی بھی مل گئی اور اس کے دل کے اندر محبت بھی پیدا ہو گئی، پلٹ کر کے وہ آپ کو جواب دے گا وعلیکم السلام، تو اس کے ذریعے سے دعا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر، وہ بھی آپ کو وعلیکم السلام کہے گا کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی، دعا مل گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو، بھوکے نہیں رہنا چاہیے سماج و معاشرے کے اندر کوئی آدمی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نبھاؤ، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو، تہجد کی نماز، رات میں 12 بجے کے بعد اٹھ کر کے جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہو تو نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنہ بسلام، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، تمہیں کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں فرمائی، سلام کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا مطلب صدقہ و عطیات کرنا، اور رات میں نماز پڑھنا، اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو نبھانا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کی رات، ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے کا رپورٹ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس آدمی کا اعمال پیش نہیں کیا جاتا جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، یعنی کہ رشتہ داری سے اپنے آپ کو توڑ چکا ہے، کسی سے رشتہ نہیں رکھتا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو 2 لوگوں کے درمیان لڑاتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتوں کو خراب کرتا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باہر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دور رہتے ہیں تو ہم رشتہ داروں سے بات کیا کریں، فون کریں، گھر جائیں تو ان سے ملیں، ملاقات کریں، ان کو دعوت پر بلائیں۔ اور اس طریقے سے ہمارے میں سے بعض ایسے اخوان بھی ہوتے ہیں جو ہفتوں مہینوں ماں باپ سے نہیں بات کرتے، بھائیوں سے بات نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، کب موت آ جائے گی کوئی نہیں پتا، ہم لے کر کے کیا جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم آگے جھک کر کے کیوں جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو نبھانا ہے، خود سے نبھائیں۔ آپ کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اس لیے چاہیے کہ ہم سب کو رشتہ داری کو نبھائیں۔ اس طریقے سے جب کسی کو مقروض دیکھیں اپنے میں سے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کی مدد کر دیں، اس کو قرض دیں اور کہیں کہ تم اپنا معاملہ ختم کر کے تم ہمیں واپس کر سکتے ہو، ان کی مدد کریں۔ اس طریقے کا معاملہ، کیونکہ ہم دور رہتے ہیں اور عموماً بات نہیں کرنے سے رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، بات کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے جو ہمارے اوپر جو حقوق اور معاملات میں سے جو ہمیں فرض کیا، اس میں سے سب سے پہلی چیز صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، اور چاہیے کہ ہم سب کو اس کا پاس لحاظ رکھیں اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں کہ زندگی میں امن و سکون ہو، روزی میں برکت ہو، زندگی میں پریشانی نہیں آئے، ساری چیزیں بھول کر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ وہ 2 لوگ جنت کی کنجی ہیں،
ان کے ذریعے سے جنت کا حصول ممکن ہے۔ مشرکین بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کے والدین ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتے تھے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مشرکہ ہے، اسلام نہیں لائی ہے، میرا باپ مشرک ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل کرو، تمہارے اوپر ان کے حقوق ہیں، ان کو تم ادا کرو۔ یہ نہیں ہے یہاں مشرک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم ہیں اور آپ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دنیا کے لیے ہم ناراض ہو جاتے ہیں ماں باپ کے لیے، کچھ کمی کوتاہیاں ہو ان سے بھی ہوتی ہیں تو ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، اور اگر زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو ان کا معاملہ ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ذمہ داری کو، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی اور رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے مطیع اور فرمانبردار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سماج کے اندر ایک اچھا مسلمان بننے اور اچھا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے والوں میں سے بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، قرض میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کو ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ہم میں سے جو لوگ جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والوں میں سے بنائیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائیں۔ اس دنیا کے اندر باقی رکھے تو ایمان اور توحید کے اوپر باقی رکھے، جب دنیا سے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم۔